جادو کا پتہ کیسے چلے؟ ہاں اچھا میں وہ بتانے لگی تھی. آپ کے کھانے سے آپ 4 لوگ کھانے پہ بیٹھے ہیں, وہی ڈونگا ہے, وہی سالن ہے, پر کچھ کے کھانوں سے بال بہت نکلتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. خوابوں میں آپ کو بہت زیادہ چپکلیاں, سانپ اور یہ چیزیں دیکھنا, عجیب قسم کی برننگ ہونا, پیٹ میں مروڑ اٹھنا, ٹانگوں میں جان نہ ہونا, اور اچھا جسم پہ اچانک نیل نمدار ہو جانا, جسم پہ سوئی ایک دم آپ لیٹے ہیں, کسی حصے پہ آپ کو لگتا ہے ٹک کسی نے سوئی ماری ہے, یہ چیزیں آپ کو محسوس ہو جاتی ہیں. یہ آپ کو اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لینا چاہیے بالکل یہ بنانا چیز چاہیے. اور آج کے دور میں جو بہت زیادہ یہ حسد وغیرہ اس میں, اور آپ نے سورہ ناس کی بات کی, اس سے پہلے والی سورہ جو ہے اس میں حسد کے بارے میں سارا بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, پوائنٹ آؤٹ اناؤنس کر کے حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا. جو آپ کو گرہ باندھنے والی, ان پہ پھونک کے آنے والی, جادو ٹونا کرنے والے, ان تمام چیزوں کو سورہ بقرہ دیکھ لیں. ہر آفات سے بچنے کے لیے, پروٹیکشن کے لیے آپ جب اپنے کمرے میں جائیں, جب گھر کے دروازے لاک کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے لاک کریں, انشاءاللہ چور تو بڑی دور کی بات ہے, وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی. اچھا اب وہاں پہ بھی تک ہم نہیں پہنچے کہ جادو کا پتہ کیسے چلے. ہاں اچھا میں وہ بتانے لگی تھی, باتیں کہیں اور نکل جاتی ہیں. اصل میں نا کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کے, ایک تو آپ کو سب سے پہلے بے پناہ سستی, جسمانی تھکاوٹ, آپ کے شولڈر پہ بہت زیادہ بوجھ آنا, اور آپ کا یہ ایریا جیسے کسی نے گرفت میں کیا ہوا ہے. آپ کے کھانے سے آپ 4 لوگ کھانے پہ بیٹھے ہیں, وہی ڈونگا ہے, وہی سالن ہے, پر کچھ کے کھانوں سے بال بہت نکلتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. خوابوں میں آپ کو بہت زیادہ چپکلیاں, سانپ اور یہ چیزیں دیکھنا, گندگی دیکھنا, اور اس طرح کی کیڑے مکوڑے اور گندی چھپکلی اور سانپ تو خاص طور پر دیکھنا, یہ بھی آپ کا انڈیکیشن ہے. آپ کی ایک دم بیزاری اور نا امیدی, اور نماز میں رغبت نہ ہونا, فوکس ہی نہ ہونا, اور اللہ کی طرف کی مطلب کوئی بھی چیز ہے نا تو آپ کا دل اچاٹ, جیسے نعوذ باللہ خوش و خضوع یا اذان سن کے جو آپ کو ایک سکون ملتا ہے, وہ تمام چیزوں کا ختم ہونا, اور اپنوں کے لیے بھی دل سے جو ہے ایک عجیب سی بیزاری, انکمفرٹیبل, اور آپ کا دل چاہے گا بسترے سے اٹھے نا, پاک ہونے کا, پاک صاف رہنے کا دل نہیں چاہے گا, گندگی پسند, اور کبھی کبھی فزیکل تکلیفیں بھی بہت ہوتی ہیں, عجیب قسم کی برننگ ہونا, پیٹ میں مروڑ اٹھنا, ٹانگوں میں جان نہ ہونا, یہ چیزیں بھی ان تمام کے آپ پر, اور اچھا جسم پہ اچانک نیل نمدار ہو جانا. یہ بہت لوگ عام سمجھتے ہیں ہائی کو چوٹ لگ گئی ہوگی, پھر دیکھیں گے دوسری ٹانگ پہ, بازو پہ, جسم پہ نیل خام خواہ آ جاتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے اس چیز کی کہ آپ پر بہت زیادہ اندر فیل ہونا, جیسے فائری اندر سے نا گھبراہٹ, اور جیسے آگ لگی ہے باڈی پہ, سوئی چبھنا. تو اینزائٹی ٹائپ کوئی ہوتی ہے مسلسل یا کیا؟ مسلسل اینزائٹی مین جیسے آپ کو کہتے ہیں نا گھبراہٹ ہونا, ایک ہوتا ہے نا ہارٹ برننگ, اس ٹائپ کا, جسم پہ سوئی, ایک دم آپ لیٹے ہیں, کسی حصے پہ آپ کو لگتا ہے ٹک کسی نے سوئی ماری ہے, یہ چیزیں آپ کو محسوس ہو جاتی ہیں. اچھا, اور ایک ہماری یہاں ایک چیزیں بہت لاپرواہی اس میں ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا, اب تو خیر اتنے پرانے نہیں ہیں, تو کہ جیسے صدی سے آئے کی بات ہے جی, ہمارے جیسے ہم کنگھی کرتے تھے, ہمارے بال ہوتے تھے, ہماری بڑے بوڑھوں نے نا ایک لفافہ سا بنایا ہوتا تھا, سب اس پہ ڈالتی تھی, اس میں ڈال کے جمع کر کے یا تو دفنا دیا جاتا تھا آخر میں, یا بہا دیا جاتا تھا. اور ناخنوں کی بھی ہدایت تھی کہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا, پھینک کر پانی میں بہا دیں یا اس کو دفنا دیں, کیونکہ یہ چیزیں سب سے زیادہ آسانی سے جادو کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ناخن اور آپ کے بال, پہنا ہوا آپ کا کپڑا, کسی کو بھی کوئی آپ سے کپڑا مانگے, آپ کو پہنا ہوا نہیں کپڑا دینا جب تک کہ وہ دھلا ہوا, کسی کو اپنے اگر دینا ہے اللہ کے واسطے تو دھلوا کے اس کے آپ کی باڈی کو ٹچ کیا ہوا نہ ہو. ہاں, یہ چیزیں ہم بہت بے دہانی سے کر جاتے ہیں. اور گھر میں ایک تو کھلے برتن چھوڑنا, گندے برتن کچن میں کھلے رہنا, ان کو دھو کے ڈھک کے رکھیں. ہم جو تصویریں یا ہم نے کچھ ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہیں, اور ان چیزوں کو اول تو رکھنا نہیں چاہیے, اگر رکھیں
تو رات کو ان پہ کپڑا ڈالتے, شیشے پہ کپڑا ڈالا جاتا تھا. شیشے, ہاں مجھے یاد ہے آپ کو سنگھار میز ہوتے تھے, تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے, خاص ان کا ایک نا اس پہ کپڑا ڈالنے کے لیے بنایا جاتا تھا, ایمبرائڈری کر کے یہاں پوری خوبصورت سی چیز وہ, اور جب استعمال کرنا ہے ہٹانا ہے. آپ کو پتہ ہے جنات اور چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ایک میڈیم ہے بنتا ہے وہ مرر, وہ جو فاسٹسٹ اور جادو بھی موکلین کے. ہماری آج کی بچیاں تو شیشے کے آگے سے ہٹتی کوئی نہیں, اور ہر کمرے میں ہم نے شیشے بھر کے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ سب سے آسان اپروچ ہے آپ تک ریچ کرنے کی. ایک یہ چیز, ایک شیشہ, اور ایک جو ہے وہ جو تصویریں جس میں آنکھوں والی تصویریں ہیں اس میں. آپ کو پتہ ہے ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا, وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بیس کر لیتے ہیں آنکھیں, وہ آنکھیں یوز کرتے ہیں, وہ آنکھیں یوز کرتے ہیں. ایک خاتون کی دوستی ہوئی کسی اور خاتون سے, ان کی بیٹی اکلوتی ماشاءاللہ بڑی جائیداد اور رشتہ ہوا ہوا خالہ کے گھر, بہت خوش تھے. ان کی ایک اچانک ایک دوست بن گئی, اور وہ آ کے نا تصویریں ان کے گھر آئی, تو وہ چائے وائے کا انتظام کرنے واپس آئیں, تو جو بچی کی تصویریں تھیں نا, وہ موبائل سے نا اپنی اس کی آنکھوں کی تصویریں لے رہی تھی, اور لڑکے کی بھی انگیجمنٹ کی جو ایونٹس کی تصویریں تھیں. اب یقین مانے دنوں میں منگنی ٹوٹ گئی, سب کچھ ہوا, کیونکہ وہ خاتون چاہتی تھی کہ اس بچی کا میرے بیٹے سے ہو جائے. اس کو وہ جائیداد نظر آ رہی تھی. اللہ نے ڈسکلوز کر دیا, وہ لوگ میرے پاس آئے, اتنے مطلب پریشان تھے. اور وہی بات ہے کہ وہ فوٹویں لے رہی ہیں, کپڑے مانگ رہی ہیں کہ میری بیٹی نے ایک ڈریس پہننا ہے. بیٹی کا یہ جو اس نے کہا نہیں ابھی یہ ڈرائی کلین نہیں ہوا ہوا, کوئی بات نہیں, ایسے استعمال کر لے گی, بہنیں ہیں. وہ بہنیں نہیں ہیں, وہ آپ کو کسی اور مشن, ہاں وہ اور مشن پہ ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ اس سے ان کو تصویریں لینے سے ان کو احساس ہوا, یا تھوڑا سا ان کو ان کے جب گھر کے حالات دنوں میں, جو منگیتر اس کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا, منٹوں میں اس نے شکل کیا, فون اٹھانا وداؤٹ اینی ریزن, سگی بہن کی اولاد. اور اسی طرح وہ بچی اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی, اس کو یہ فیلنگز آنا, ایون کبھی کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ناخن کھانے سے نکلنا, بالوں کا آنا, وہ سب سمٹم ہوئے. بچی پیرنٹس کے ساتھ متنفر ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا دل میں اس کے ڈالا گیا, اس طرح کا بیزاری, آوازاری. اور میں بتاؤں سوسائڈل اٹیمپٹ بھی, جو ایسے پیشنٹ ہوں جن پہ کالا علم بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. اور ایک تو علم ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کالے علم کی مد میں کہتے ہیں اس کو ہانڈی چڑھانا. دنیا کا سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے جو کسی انسان کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے, اور اس کی ہانڈی. یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, اعوذ باللہ, قبروں میں بیٹھ کر مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے ہمارا کیوں حکم ہے, ایک اور حکم کا میں بتا دوں, کہ آپ اپنے لوگوں کو غسل خود اپنے گھر والے دیں. سب سے پسندیدہ یہ ہے. بچیاں اپنی ماؤں کو دیں, بچے اپنے باپوں کو دیں, جس طرح بھی ہے, جو بھی گھر کا فرد ہے. تو کیونکہ یہ غسل کرانے والیاں یا والے ان جادوگروں کے ساتھ وہ ان کو پیسے ویسے دے کے تعویذ مردے کے منہ میں یا کسی پرائیویٹ پارٹ میں رکھوا دیا جاتا ہے, اور وہ دفن ہو جاتا ہے. پھر جس کے لیے رکھوایا جاتا ہے وہ نہیں بچتا, کیونکہ نہ وہ تعویذ نکل سکتا ہے پھر باہر, نہ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک اس میں بات ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اگر کوئی تعویذ یا کوئی چیز ہے, اگر اس کا اینٹیڈوٹ کرنا ہے کہیں کسی عامل سے یا اس کو ختم کروانا ہے, تو تعویذ تک پہنچنا پڑے گا, تعویذ نکال کے ختم کرنا پڑے گا, تعویذ دریافت کر کے اس کا اثر ختم کیا جاتا ہے. جو اس طرح کے کالے جادو ہوتے ہیں, اور جیسے مطلب ہانڈی چڑھانے کا, وہ تو میں نے لوگوں کو, اللہ معافی دے, مطلب مارنے والی زندگی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جان بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے, لیکن وہ جو یہ کر رہا ہوتا ہے جادو کے تھرو, وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اس لیے کالا جادو کرانے والا تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے.